تو 1450 سال ہو چکے ہیں قرآن کو نازل ہوئے ہوئے، ابھی بھی صرف 25% انسان مسلمان۔ اسی طرح مال، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ فلاں اتنا کماتا ہے، فلاں اتنا کماتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو پہلے لکھ دیا، یہ تو ہم بانٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں ہم؟ سورۃ الکہف۔ اس کی کون سی آیت پڑھی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ 50 قریب ہیں، ہم نے 53 تک۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 54، یہاں سے ایک اور رکوع شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54 سے ایک اور رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 8۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو خطاب کر کے فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور ہمیں اس کو کس کانٹیکس میں سمجھنا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، ٹوٹل انسان کتنے ہیں دنیا میں؟ 8 بلین نارملی اندازہ لگایا جاتا ہے، 8 بلین۔ اس میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 2 بلین، تقریباً 2 بلین مسلمان۔ کتنے ہو گئے یہ؟ کتنے پرسنٹ؟ 25%۔ تو 1450 سال ہو چکے ہیں قرآن کو نازل ہوئے ہوئے، ابھی بھی صرف 25% انسان مسلمان ہیں، باقی 75% نہیں ہیں۔ 2 بلین کرسچنز ہیں، اور کچھ کروڑ بس یہودی ہیں، اور باقی تقریباً 1 بلین ہندو ہیں، اور اس کے علاوہ اور مذاہب کے لوگ ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ جب کوئی ہندو ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھیں، خدا کے بارے میں اس کی ایک سوچ ہے۔ ہندو کیا سمجھتا ہے؟ ہندو میں الگ الگ فرقے ہیں، اس میں سے ایک ہے جو بہت ساری چیزوں کو خدا سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں نے الگ الگ بت بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کرسچن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان لانا کہ وہ جنت میں لے جائیں گے، اور وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پہ چڑھ گئے، اس کو کہتے ہیں کرسچن ہونا۔ ان سب کی ایک سوچ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آپ ہندو سے پوچھیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہندو کیا سمجھتے ہیں؟ جی، اگلا جنم ہوتا ہے۔ یہ سب نہیں سمجھتے، لیکن کچھ سمجھتے۔
ہندو، اس کو وہ کہتے ہیں سمسارا، مطلب آپ دوبارہ اسی دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نے اچھی زندگی گزاری ہوگی تو آپ اچھی زندگی گزاریں گے مرنے کے بعد اسی دنیا میں، اور اگر آپ نے گناہ کیے ہوں گے تو آپ اسی دنیا میں پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی جانور بنا دیے جائیں، کوئی کیڑا بنا دیے جائیں، کوئی مکھی بن جائیں، اور اگر اچھی طرح زندگی گزاریں گے تو بہتر انسان بن جائیں گے، کوئی امیر گھر میں پیدا ہو جائیں گے، کوئی اچھے حالات مل جائیں گے، یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن کچھ ہندو سمجھتے ہیں کہ جنت اور جہنم ہوتی، سورگ اور نرک کہتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کرسچن کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تو آپ کرسچن ہیں تو جنت میں جائیں گے گارنٹیڈ، ورنہ گارنٹیڈ جہنم میں جائیں گے، اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ اور کرسچن ہونے کا کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بس یہ مان لیا جائے کہ وہ آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے نعوذ باللہ سولی پہ چڑھ گئے تھے۔ اور اگر ایک بچہ بھی آج پیدا ہوتا ہے کسی مسلمان کے گھر پہ یا یہودی کے گھر پہ اور بغیر کرسچن ہوئے مر گیا، چھوٹا سا بچہ 2 دن کا بچہ اگر پیدا ہو کے مر گیا 2 دن بعد، تو یہ جہنم میں جائے گا سیدھا، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور 2 بلین ہیں ایسے، کوئی 2-3 لوگ نہیں ہیں، اس طرح کی بیوقوفانہ سوچیں رکھنے والے اس دنیا میں 2 بلین انسان ہیں، جن میں سے نوبیل پرائز ونر ہے بہت سارے، جو بہت سمارٹ ہیں، اور ان کا سوچ یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک شخص آدم علیہ السلام، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی سزا تمام انسانوں کو مل رہی ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا کہ ایک جو انسان ہی نہیں انسانی شکل میں آئے اور معصوم ہونے کے باوجود بھی سولی پہ چڑھ گئے، ان کو مان لو کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے تو تم آٹومیٹکلی جنت میں چلے جاؤ۔ تو نہ گناہ ہم نے کیا، نہ اس گناہ سے بچنے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، گناہ کسی اور کا، سولی پہ کوئی اور، بیچ میں بس ہم نے ماننا ہے۔ یہ بھی ایک سوچ چل رہی ہے۔ ایک سوچ اسلام کی ہے کہ حساب ہوگا، ہر انسان کا حساب ہوگا، اس کے سامنے اس کا نامہ عمل رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا خود پڑھ لو، خود حساب لے لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود کافی ہو اپنا حساب لینے کے لیے، اور کسی پہ ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا رول یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کر کے آئے گا اس کو 10 ٹائمز ملے گا، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو کوئی ایک بھی گناہ کر کے آئے گا اس کو بس اتنی ہی سزا ملے گی اور اس پر ظلم نہیں ہوگا، تمام انسانوں کے لیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی یہ مختلف مذاہب کو پڑھے اور اس میں سے دیکھے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اب یہ سب تو نہیں ہو سکتا کہ ہندو بھی صحیح کہہ رہا ہے اور عیسائی بھی صحیح کہہ رہا ہے اور یہودی بھی صحیح کہہ رہا ہے اور مسلمان بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ ایتھیسٹ کیا سمجھتا ہے؟ ایتھیسٹ یہ کہتا ہے مر جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر۔ اب یہ سب صحیح نہیں ہو سکتے، ان میں سے کوئی ایک سچ بول رہا ہے، باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ مسئلہ بہت سیریس ہے، چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ مسئلہ ہے جو سب کا مسئلہ ہے، مرنا تو سب نے ہے۔ تو یہ میرے لیے بہت سیریس پرابلم ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں ساری زندگی یہ سمجھتے ہوئے گزار دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بچائیں گے اور قیامت کے دن الٹا ہو جائے، یا میں ساری زندگی سوچوں کہ فلاں بت بچائے گا اور قیامت میں اس کو بلاتے رہیں گے وہ سنے گا نہیں، تو پھنس جائیں گے پھر۔ اس لیے مسئلہ تو بہت سیریس ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی کتاب لے کے آؤ، اپنی دلیل لے کر آؤ، جو بھی تم بات کر رہے ہو اس کی لاجک، اس کے پروف لے کر آؤ۔ تم کہتے ہو خدا ایک ہے، ایک سے زیادہ ہیں، پروف چاہیے، مرنے کے بعد یہ ہوگا، اس کی دلیل چاہیے، اللہ تعالیٰ کس طرح چاہتے ہیں کہ ہم زندگی گزاریں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا دکھاؤ، اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ تو قرآن کے آرگیومنٹس بہت کلیئر اور بہت اسٹرانگ ہیں، آج تک کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب سے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہارا، اور لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام چھوڑ کے دوسری طرف نہیں جا رہے، اور جو ایک مرتبہ اسلام لے آتا ہے وہ کبھی اسلام نہیں چھوڑتا۔ یہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ ہے،
لیکن اس کے باوجود انسان مانتے کیوں نہیں؟ سورہ کہف آیت نمبر 54 فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ صرفنا، صرف کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا۔ جیسے کوئی ٹیچر کلاس میں کوئی ایک بات سمجھائے اور وہ صرف 2-3 بچوں کو سمجھ میں آئی، باقی کسی کو سمجھ میں نہیں، تو پھر ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ایک اور ایگزامپل دیتا ہے، پھر اس سے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور ایگزامپل دے، پھر اس سے کچھ اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ایک ہی بات کو الگ الگ انداز سے سمجھائے۔ اس کو کہتے ہیں صرفنا، تصریف۔ چیز کو، بات وہی ہے، مثالیں الگ الگ ہیں۔ مثلاً آپ کو کسی کو یہ بتانا ہے کہ صحت مند رہنا اچھی بات ہوتی ہے، اب اس کو بتانے کے کتنے طریقے ہیں؟ پازیٹیو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صحت مند بچے کی مثال دیں کہ بھائی وہ اسپورٹس کھیلتا ہے، وہ گھر میں نہیں بیٹھتا، ویڈیو گیم پہ وقت ضائع نہیں کرتا، وہ جنک فوڈ نہیں کھاتا، تو وہ میڈلز جیتتا ہے، وہ ریس میں فرسٹ آتا ہے، وہ باڈی اسٹرانگ ہے، بیمار نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ پازیٹیو مثال۔ نیگیٹو مثال کیا ہوگی؟ کہ یہ دوسرا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، یہ صرف گیم کھیلتا ہے، کھانے کھاتا ہے، تو اتنا موٹا ہو گیا ہے، اتنا بیمار ہو گیا ہے، ہر چیز میں پیچھے ہو گیا ہے، ابھی سے اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیگیٹو مثال۔ ایک ہی بات ہے، 2 طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، پھر تیسری طرح کو کمپٹیشن رکھ کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایک ہی بات کو الگ الگ انداز سے پھیر پھیر کر بیان کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے تو الگ الگ انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر چیز کی مثال، ہر بات کو ہم نے الگ الگ انداز میں بیان کیا۔ مثلاً ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہف والوں کا واقعہ بیان کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چند نوجوان، انہوں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں معجزانہ طور پہ بچا لیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں، چاہے بادشاہی آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اللہ ساتھ ہے، ساری دنیا خلاف ہو جائے پھر بھی بچا لے سکتا ہے۔ اسی بات کو فرعون کے کیس میں الٹا بیان کیا۔ فرعون کے پاس پوری بادشاہت تھی، اس کو کسی نے نہیں بچایا۔ تو کنکلوژن ایک ہی ہے کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو انداز میں بیان کیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا۔ کیا امپورٹنٹ بات ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ جدل کیا کہتے ہیں؟ بحث کرنے کو۔ جدل کس کو کہتے ہیں؟ انسان بحث کرنے میں ہر چیز سے آگے نکل جاتا ہے۔ جب اس کو کوئی چیز ماننی نہیں ہوتی، اس نے پہلے ہی سے سوچ لیا کہ میں نے نہیں ماننا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بحث کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر شیء جدلا، ہر چیز سے زیادہ انسان ہے جھگڑالو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ جس نے انسان کو بنایا ہے۔ ہر بات سمجھا دینے کے باوجود بھی انسان نہیں مانتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جب روڈ کراس کرتے ہیں کچھ لوگ اور ان کے اوپر ہی پیڈسٹرن برج ہوتا ہے؟ پیڈسٹرن برج کا کام پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ کوئی فون بج رہا ہے بھائی، یہ والا فون۔ پیڈسٹرن برج کا کام کیا ہوتا ہے؟ روڈ کراس کرانا سیفلی۔ یہاں سے سیڑھی چڑھیں گے، اوپر سے گزریں گے اور وہاں سے اتر جائیں گے۔ تو کچھ لوگ اسی برج کے نیچے روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہاتھ میں لے کے۔ تیز گاڑیاں چل رہی ہیں، کیوں نیچے سے روڈ کیوں کراس کر رہے ہیں؟ اوپر کیوں نہیں چڑھ رہے؟ کبھی سوچا نہیں آپ نے اس بارے میں؟
بھائی روڈ کراس کرنا مشکل کام ہے نا، گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، گاڑیاں آپ انتظار کرتے ہیں، پہلے ایک آدمی جاتا ہے پھر دوسرا بھاگتا ہوا جاتا ہے، اور گاڑی تیز بھی آ رہی ہے اور چھوٹے بچے بھی ہاتھ میں ہیں، تو اس سب سے بچانے کے لیے برج بنایا ہے۔ برج کیوں بنایا ہے؟ تاکہ آپ سکون سے روڈ کراس کر لیں، اینڈ اٹ سیف۔ برج بنانا بھی ایک مشکل کام ہے، لوہے کا برج بنایا اتنا بڑا، لیکن کوئی استعمال نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا استعمال؟ نہیں پتہ آپ کو؟ کبھی آپ لوگوں نے برج پہ چڑھ کے گئے اوپر سے روڈ کراس کیا؟ تو لوگ کیوں نہیں کرتے وہ استعمال؟ نہیں پتہ؟ بتائیں۔ ٹائم بچتا ہے، یہ ہے سیدھی بات۔ ایک تو کہ سیڑھیاں کون چڑھے گا؟ سامنے نظر آ رہا ہے فٹ پاتھ دوسرا والا، تو ہم جلدی سے جا کے روڈ کراس کر لیتے ہیں، اور جو بندہ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا آ رہا تھا اس کو وہ جو بریک مارنا پڑ رہا ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور کل کو ایک آدھ آدمی مر جائے گا اگر، تو پھر پتہ چلے گا کہ اوہو اچھا اس لیے یہ برج بنایا تھا۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے لوگ کراس کر رہے ہیں، لوگ کراس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چلو برج دور ہو، برج کے نیچے سے جہاں سے آپ گزر کے آئے ہیں وہ سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ اسی طرح رانگ وے آنے کا مسئلہ ہے کہ ذرا سا آگے چل کے یو ٹرن ہے مگر یہاں سے رانگ وے جائیں گے، ایسا نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہے ہی ٹیڑھا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، وہ بحث کرتا ہے۔ اگر کبھی آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا، کبھی آپ کو کوئی ملے نا برج کے نیچے سے روڈ کراس کرتا ہوا، تو اس سے پوچھے گا یہ آپ برج سے کیوں نہیں جاتے، تو وہ آپ کو اس کے ریزنز بتائے گا۔ پتہ نہیں کیا بتائے گا، کوئی ریزن تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ نکال کے لے آئے گا کہیں نہ کہیں سے۔ ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ رانگ وے کیوں آ رہے ہیں، تو اس نے کہا کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ کیوں آ رہے ہیں رانگ وے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ اور اس نے بالکل ٹائم نہیں لیا یہ سوچنے میں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اتنی بھاری آرگیومنٹ لے کے آیا ہے آدمی، اتنا اوپر سے آیا ہے، تو گھر پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا، نہیں، اس نے ذرا ٹائم نہیں لیا، فوراً فی البدی۔ آپ نے پوچھا رانگ وے کیوں آ رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہوگا، یو ٹرن بہت دور ہے، یہاں سے نظر آ رہا ہے مگر اس کے لیے یہ کیا ہے، بہت دور، اور آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 20 روپے بھی نہیں بنیں گے۔ یہ جو پورا کیا ہے آپ نے حرکت، اور یہ صحیح کیسے ہوتا ہے؟ فائن لگا کے آپ چلان کاٹنا شروع کر دیں، ساری قوم صحیح ہو جائے گی۔ جیسے کوئی رانگ وے آیا، آپ نے اس کو لگا دیا 2000 روپے کا فائن، آئندہ نہیں آئے گا کبھی۔ جیسے آپ نے دیکھا کوئی روڈ کراس کر رہا ہے، وہیں آپ نے پکڑا اس کو فائن لگا دیا 500 روپے کہ بھائی یہ برج سے کراس کر سکتے ہیں، صرف کبھی کوئی کراس نہیں کرے گا۔ اور ساری دنیا میں ایسے ہی انسان کو سیدھا کیا گیا ہے۔ جن ملک میں لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنا کام تمیز سے کر رہا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، اس لیے کیونکہ بہت بھاری فائن ہو جاتا ہے۔ انگلینڈ میں، امریکہ میں، دبئی میں آپ نے غلط گاڑی پارک کر دی، آپ غلط طریقے سے جا رہے ہیں، آپ رانگ وے آئے، تو اتنا بڑا فائن وہ دیتے ہیں کہ آدمی کی زندگی لگ جائے۔ مطلب یہ کہ تقریباً آپ کی سیلری کا ایک بڑا پارٹ نکل جاتا ہے فائن پے کرنے میں، اور پھر آپ کے ڈرائیور لائسنس میں ایک ٹک بھی لگ جاتا ہے۔ اس طرح کی اگر 5-6 غلطیاں آپ نے کی تو لائسنس کینسل، اور پھر لائسنس بنانے کے بہت بڑا خواری ہے، اس کے فائن ہے۔ جب یہ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر سب صحیح ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے دوبارہ سے فائن لگانا بند کیا، لوگ دوبارہ الٹی گاڑی چلانا شروع کر دیں گے۔ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان اپنے دماغ میں خود ہی دلائل بنا لیتا ہے، اور یہ تو خیر چھوٹا بچے کو بھی آپ پوچھ لیں، آپ لوگ تو گریڈ 8 میں ہے نا، سب 8 میں، O1 میں، آپ کلاس 6 کے بچے سے بھی کوئی اس طرح کی بات پوچھیں گے تو وہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا بہانے سوچنے میں کہ بھائی ٹوپی کیوں نہیں پہن کے آئے، تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کوئی بہانہ سوچنے میں، کوئی جھوٹ سوچنے میں۔ یہی ہماری ٹریننگ ہے، پھر باہر چل کے یہی لوگ سیاستدان بنیں گے، یہی لوگ پولیس میں جائیں گے، یہی لوگ فوج میں جائیں گے، یہی لوگ کاروباری بنیں گے۔ ابھی اتنی سی عمر میں ماشاءاللہ بڑے بڑے بہانے سوچ لیتے ہیں، جھوٹ سوچ لیتے ہیں 2 منٹ میں، پھر بڑے بڑے جھوٹ سوچ لیں گے، پوری قوم پہ کرپشن میں لگا دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آدمی اتنی چھوٹی سی بات نہیں مان رہا،
کہ بھائی سیدھی گاڑی چلا لو، یہ اسلام کیسے لے آئے گا؟ تو کیا وجہ ہے کہ آج دنیا میں صرف 25% لوگ مسلمان ہیں؟ 8 بلین میں سے 2 ملین مسلمان ہیں صرف، اور ہم کہتے ہیں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. وہ فاسٹسٹ اتنا سلو ہے کہ یہ ابھی بھی 25% ہے. اس کی شاید ہمیں انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اگر آپ ہندو ہوتے خدا نخواستہ تو آپ کو یوٹیوب پہ کوئی ایک ڈبیٹ بھی نہیں ملے گی جس میں کوئی ہندو جیتا ہو مسلمان سے، اور آپ کو ہزاروں ڈبیٹس مل جائیں گی جس میں مسلمان جیتتا ہے ہندو سے. اور کتنے لوگ مل جائیں گے کہ جو پہلے ہندو تھے اب مسلمان ہو گئے، اور آپ کو بہت مشکل سے کوئی ملے گا کہ جو مسلمان سے ہندو ہوا ہے. تو آپ جئیں گے کیسے اس طرح؟ بھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ جس مذہب پہ جس چیز پہ آپ بلیف کرتے ہیں وہ شاید صحیح نہیں ہے، ہر جگہ یہی نظر آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور کوئی مشکل بات تھوڑی ہے. قرآن نے ان کے یہ جو ہندوؤں کے سارا شرک چل رہا ہے اس کے حوالے سے کوشچنز پوچھیں. کچھ بھی نہیں کرنا، انڈیا کی گلیوں میں جا کے صرف قرآن پڑھنا ہے ان کی اپنی زبان میں، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی کرتے تھے. مکہ میں جاتے تھے، کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. قرآن کی تلاوت نہیں، بلکہ جیسے خطاب ہوتا ہے، جیسے میں اردو میں بول رہا ہوں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں قرآن بولتے تھے. قرآن کا خطبہ. انڈیا میں گلی میں جا کے کھڑے ہو جائے اور ان کی زبان میں جو قرآن کا ٹرانسلیشن ہے بس وہ بولنا شروع کر دیں، آپ کی پٹائی ہونا شروع ہو جائے گی 2 دن میں. 2 دن 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، لوگ آ جائیں گے آپ کو مارنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ رش لگنا شروع ہو جائے گا. اتنا سمپل ہے. اور جب کوئی باقاعدہ یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اسے نکال دیتے ہیں. اب ذاکر نائک صاحب کو انڈیا سے نکال دیا، انڈیا میں نہیں ہے. کیوں نکال دیا؟ کیونکہ انہی کی کتابیں کوٹ کر رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، ہماری کتاب میں یہ لکھا. بس یہ کافی ہے. بہت سارے بیچارے ہندوؤں کو پتہ ہی نہیں ان کی کتاب میں لکھا کیا ہے. ان کو ان کی کتاب پڑھ کے سنا دیں وہ پریشان ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ارے یہ لکھا ہے ہماری کتاب. جی اسی طرح کرسچنس کو نہیں پتہ بائبل میں کیا لکھا ہے، آپ ان کو سنا دیں تو پریشان ہو جائیں گے. تو ذاکر نائک صاحب کی اور احمد دیداد صاحب کی ڈیبیٹس ہیں کرسچنس کے ساتھ، تو یہی تو کرتے ہیں بھئی یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے، تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں. اور قرآن پہ وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بنتا ہی نہیں، اس کا جواب ہو جاتا ہے فوراً. تو اس کے باوجود اسلام کیوں نہیں پھیل رہا؟ 1450 سال گزر گئے، ابھی بھی صرف 25% لوگ مسلمان ہیں. یہ بہت سیریس بات ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جو قرآن کا ٹاپک. قرآن چھوٹے ٹاپکس پہ بات کرتا ہی نہیں. یہ ہمارے چھوٹے ٹاپکس ہیں، سیاست اور یہ وہ سب کچھ، کس کے پاس حکومت ہے، کس کو ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ہم بانٹتے ہیں، آج اس کو حکومت دینی ہے پھر اس سے لے کے اس کو دینی ہے. اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے. اسی طرح مال، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ فلاں اتنا کماتا ہے فلاں اتنا کماتا ہے. اللہ نے کہا یہ تو پہلے لکھ دیا، یہ تو ہم بانٹتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز انسان کا امتحان ہے کہ حق سامنے آیا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں، کیا وہ اپنی غلطی مانتا ہے یا نہیں. پہلے پچھلے دوسرے مذہب پہ تھا، کیا اب نئے مذہب پہ آتا ہے یا نہیں. اور اس کے لیے قرآن میں بہت کلیئر دلائل ہے. اسی طرح کسی عیسائی سے بات ہوگی، قرآن نے سوالات کیے ہیں کہ تم عیسیٰ کو خدا کیوں مانتے ہو. بھائی وہ اپنی وجہ بتائے گا، قرآن نے اس وجہ کو ایڈریس کر کے اس کو کینسل آؤٹ کر دیا. اور 1450 سال گزر گئے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، تو کوئی کلیم بھی نہیں کرتا. آج تک انتظار کر رہے ہیں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ تو بول دے کہ میں نے بنا لی ہے، اس کو دیکھ لیں. ایسا بھی کوئی نہیں. قرآن میں کوئی ان سائنٹیفک فیکٹ نکال کے دکھا دیں. ولیم کیمبل صاحب نے کتاب لکھی، واپس لے لی، غلطی سے لکھ دی. انہوں نے کتاب لکھی، ذاکر نائک صاحب نے بلا لیا ڈیبیٹ کے لیے کہ اچھا بھائی قرآن میں سائنٹیفک ایررز ہیں، ان کے سب کے جواب دے دیے، اور ان کا بائبل میں یہ ایررز ہیں، تم جواب دو. کوئی جواب نہیں ہے. اینڈ میں کہتے ہیں کہ میں بائبل کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے بائبل غلط ہے، اس کا مطلب یہ کہ مجھے نہیں آتا. تو سبحان اللہ، تو پھر کتاب کیوں لکھ رہے ہیں قرآن کے بارے میں؟ اب انسان مانتا کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے تو انسان کے لیے اس قرآن میں پھیر پھیر کر ہر چیز کی مثالیں بیان کر دی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. مگر انسان ہے کہ بہت زیادہ بحث کرتا ہے، جھگڑا کرنے میں بہت آگے نکل جاتا ہے.
ابھی اسی طرح یہ ساری باتیں جو آج کل کچھ یہ ہمارے لیے آپ لوگوں کے جو لائف ہوگی، جو یونیورس ہوگا، اسکول کالج یونیورسٹی، اس میں یہ ہے ٹاپکس ایتھیزم یا فیمنزم یا فریڈم یا لبرٹی، اس طرح کے ٹاپکس ہوں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس سب پہ ڈیبیٹ ہو کے باتیں ختم ہو چکی. یہ سب لوگ مسلمان ہو چکے، جو پہلے اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے تھے وہ مسلمان ہو چکے. اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کوئی اس بات کا جواب کیسے دیں، اس بات کا جواب کیسے دیں. حالانکہ ہم تو بہت پیچھے ہیں، ہم تو سارے مسلمان ہی ہیں، ہمارے پاس یہ ٹاپکس ہے ہی نہیں. یہ ٹاپکس تو امریکہ میں ہوتے ہیں، انگلینڈ میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں، جرمنی میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں، اور وہاں ڈیبیٹ ہو کے کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان جو ہے نا انہوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو اس بات کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. مگر کیا ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں لے کے آتے رہتے ہیں. ایک نئی چیز آئے گی، ابھی یہ تھا کہ عورت اور مرد برابر ہے. اب آپ کو پتہ ہے اب یہ کوئی نہیں کہتا، دنیا میں نہیں کہتا. ہم تھوڑے پیچھے ہیں نا، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ پر کا بھائی یہ پرانی باتیں ہیں، کوئی برابر نہیں، دونوں کے الگ الگ رولز ہیں. اسلام قبول کرنے والے 70% عورتیں ہیں، جو پہلے یہی ساری باتیں کرتی تھیں انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات غلط ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی یہ چلتا رہے گا کچھ عرصے تک، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم عورت مارچ کرتے رہیں گے کچھ عرصے تک. لیکن یہ ختم ہوا، اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ نہ عورت ہیں نہ مرد ہیں، بتاؤ میں کون ہوں. وہ کہیں گے کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے میں مرد ہوں، کل میں فیل کر رہا ہوں میں عورت ہوں، پرسوں میں فیل کروں گا میں جراف ہوں. آپ اندازہ لگاتے رہیں، اور پھر اگر آپ نے مجھے مرد بول دیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا. آپ بولیں گے جیسے کہتے ہیں نا ہم انگلش میں ہم اور ہر یا ہی اور شی، تو کہتے ہیں نہیں میرا الگ پروناؤن ہے، آپ مجھے ہم نہ بولیں، آپ مجھے زم بولیں اور جم بولیں اور ہر نہیں زر بولیں. یہ مذاق تھوڑی ہے، یہ پروناؤنز ہیں. اور اگر آپ نے غلط پروناؤن بول دیا تو میرا دل ٹوٹ گیا. اب ہم سب پروٹیسٹ کریں گے اور آپ کو یونیورسٹی سے باہر نکال دیں گے. وہ ہم اکثر پہلے بکس میں ہوتا تھا، اور نارملی ہر زبان میں میل پروناؤن استعمال ہوتا ہے. سے آپ کہتے ہیں بھائی جو بھی اسٹوڈنٹ آیا ہی شوڈ ڈو دس، اگر بینچ مارک میں بھی کوئی چیز لکھی جائے گی، اس سے مراد میل اور فیمیل دونوں ہے. نارملی ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پھر لوگوں کو بڑی پریشانی شروع ہو گئی تو ہی / شی کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد اور پریشانی شروع ہو گئی، شی بعد میں کیوں، ہی پہلے کیوں. تو پھر انہوں نے کہا صرف شی لکھ دو. اور اگر کوئی کتاب 50 سال پرانی ہوگی، پرانا ایڈیشن ہوگا، تو شروع میں آتھر ایک نوٹ لکھتا ہے معذرت کے ساتھ اس میں پروناؤن ہی استعمال ہوا ہے، اور ماڈرن میں ایڈیشن میں اس میں سب میں شی کر دیا. اب کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان آئے گا دین شی شوڈ ڈو دس. بھائی میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے تو شی لکھیں. یہ بھی پرانا ہو گیا. اب تو نہ ہی لکھیں نہ شی لکھیں. اب آپ اس سے پوچھ کے آئیں پہلے. اب ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی فارم بھر رہے ہو اور آپ کو شاید یہ مذاق لگ رہا ہو، پاکستان میں بھی ہو گیا، آپ پاسپورٹ کے لیے NIC کے لیے اپلائی کریں، آپ کا جینڈر پہلے آپشن تھا میل فیمیل، اب ہوتا ہے میل فیمیل ادر ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز. میل فیمیل ادر، یا بتانا ہی نہیں چاہتے، چھوڑیں. اتنے مشکل بات نہیں پوچھ سکتے بھائی کہ جینڈر ہی 50 ہیں. یہ ایک نئی چیز آئی ہے. اب یہ چیز بھی پیچھے جا رہے ہیں، ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں. دنیا بہت تیز گھوم رہی ہے وہاں پہ. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آیا، الیکٹ ہوا، پریزیڈنٹ بنا، پہلی اسپیچ میں کہتا ہے بھائی امریکہ میں صرف 2 ہی جینڈر ہیں، میل اور فیمیل. اصل میں ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کا ہے، وہ کرسچنز ہیں. کرسچنز کہتے ہیں بھائی 2 ہی جینڈر ہیں بس. جو یہ لبرلز ہیں، جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ماڈرن ہے اور انسان تبدیل ہو رہا ہے اور ایک نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان نے ماننا نہیں، انسان بحث کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. میرے اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ فرض کریں کہ آپ کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی ایک رائے ہے اور آپ کہتے ہیں میں کیوں مانوں، یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں. بہت چانسز ہیں اس بات کے کہ آپ بھی غلط ہوں، اور یہ بات آپ کو خود تو نہیں پتہ چلے گی کیونکہ آپ کو آپ صحیح لگتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ جب 2 آپشنز ہوں،
اور ایک میں آپ کا دل چاہ رہا ہے اور ایک میں آپ کا دل نہیں چاہ رہا، تو وہ بات مانا کرو کہ جس میں دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ ہمارا نفس ہمیں آرگیومنٹ سکھاتا ہے، ہماری بات ہمیں بہت لاجیکل لگ رہی ہوتی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ڈبیٹ بحث کرنے میں بہت آگے ہے۔ جب اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، جیسے آپ کہیں بچے کو ٹافی چاہیے، آئس کریم کھانی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانس رہا تھا، تو اب آپ اس چھوٹے سے بچے 5-6 سال کے بچے سے بھی بات کریں گے نا، وہ آپ کو آرگیومنٹس دے دے گا 5-6، اس وقت آئس کریم کھانا بہترین فیصلہ کیوں ہے، یہ وہ بچہ آپ کو بتا دے گا، کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل چاہ رہا ہے۔ ہم سب بچے ہی ہیں، ہمارا کسی چیز کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ صحیح لگتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو اس غلطی صحابہ سے ہوئی۔ آپ لوگوں نے غزوہ احد پڑھا ہوا ہے نا کہ 50 تیر انداز تھے، تو وہاں ہوا کیا، وہاں 2 آپشنز آ گئے تھے۔ ایک کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ جنگ چل رہی ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔ اب 2 آپشنز آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اس کے باوجود 35 آرچرز نیچے اتر گئے تھے، تو کیوں اترے تھے؟ نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا، اس لیے وہ اتر گئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 میں سے ایک کو کیا بنایا ہوا تھا؟ ہیڈ، امیر، عبداللہ بن جبیر۔ کیوں بناتے؟ ہیڈ کیوں بناتے ہیں؟ جب اختلاف ہو جائے، 50 لوگوں میں اختلاف ہو جائے کہ ہم یہ کریں یا یہ کریں، ہیڈ کس لیے ہوتا ہے؟ ڈیسیجن لینے کے لیے۔ عبداللہ بن جبیر کا ڈیسیجن یہ تھا ہم یہاں سے نہیں اتریں گے، پھر بھی اتر گئے۔ تو اللہ نے سورہ آل عمران میں ریزن بتایا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم نے نافرمانی کی اس وقت جب تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں بہت پسند آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اترنے کا، سامنے وکٹری نظر آ رہی ہے، مسلمان سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ جا کے شامل ہو جائیں، دل چاہ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آرگیومنٹ اسٹرانگ تھا، آرگیومنٹ تو بہت ویک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، بھائی ایک آدمی کو امیر بنایا ہوا ہے، ختم ہو گئی بات۔